بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کے سنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو بچے یہاں آئے ہیں آپ سب کو بھی مرحبا، ویلکم، خوش آمدید۔ اور پیارے بچوں، اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ جب آپ آگے ہم سیگمنٹ شروع کریں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، یعنی مدینے کا ذکر بھی ہوگا، انشاءاللہ انفارمیشن بھی ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، قرآنی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، احادیث بھی ہوں گی، سنتیں بھی ہوں گی، یعنی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سیکھنے کا موقع نصیب ہوگا۔ تو توجہ کے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اور جو مدنی چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں پیارے پیارے بچے اور ناظرین، تو آپ سب بھی توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا علم دین کا خزانہ آپ کو بھی نصیب ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سیگمنٹس کی جانب، اور ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں ایک قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ محمد انیس اتاری۔ محمد انیس اتاری، ماشاء اللہ۔ انیس بھائی، آج آپ کیا تلاوت سنائیں گے ہمیں؟ آج میں آپ کو سورہ مائدہ کی چند آیات کی تلاوت سناؤں گا۔ جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرہ وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک انیس بھائی آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی مزید آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، اور بچوں اس سیگمنٹ کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سوال و جواب اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ جو یہاں بچے موجود ہیں ان سے کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ بچوں آپ لوگ ایکٹیو ہیں انشاءاللہ؟ جواب دیں گے انشاءاللہ؟ سوالات جو کیے جائیں گے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کی جوابات آپ کو آتے ہوں گے، یا آپ کو ہیلپ کا بھی آپشن ہوگا، یعنی مشورہ بھی آپ کر سکیں گے، تو مل جل کے جواب دیں گے تو صحیح جواب بھی آپ دے سکیں گے۔ یہاں ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں دو ٹیموں میں۔ جو یہاں بچے موجود ہیں یہ کہلائے گی ٹیم اے، اور جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری ہے ٹیم بی۔ تو ٹیم اے آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ ٹیم بی آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ تو کرتے ہیں شروع سوالات اور دیکھتے ہیں کہ جوابات کون سی ٹیم زیادہ دیتی ہے اور صحیح جوابات دیتے ہیں۔ جی سوال نمبر 1، سوال ہوگا پہلے ٹیم اے سے۔ مومنین کی ماں، مسلمانوں کی ماں کن عورتوں کو کہا جاتا ہے؟ مشکل سوال ہے، یعنی وہ کون سی عورتیں ہیں، نیک خاتونیں ہیں جن کو مسلمانوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ سوچیں، آپ کو مشورہ کرنے کی اجازت ہے۔ ہیں وہ نیک خاتون، یعنی ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں، وہ کون ہیں؟ جی جواب نہیں آ رہا کسی کو بھی، چلیں یہاں کوئی جواب دے گا ٹیم بی میں؟ جی یہی سوال اگر آپ سے کر لیا جائے جواب دیں گے آپ؟ چلیں ٹیم اے جواب نہیں دے پا رہی، اس کا جواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، یعنی جو آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی جو زوجہ ہیں، ان کو مسلمانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمانوں کی ایک لقب ہے امہات المؤمنین۔ بچوں کیا لقب ہے؟ یعنی مومنوں کی مائیں، مومنوں کی مائیں۔ جی سوال نمبر 1 ٹیم بی سے، ماشاء اللہ ہم کہتے ہیں، اچھی چیز دیکھتے ہیں، اللہ کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم؟ کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ ماشاء اللہ۔ تو ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کی کیا میننگ ہے؟ جی آج لگتا ہے سوالات تھوڑے مشکل ہیں۔ اچھا ٹیم اے نے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو مگر باری ہے ٹیم بی کی۔ جی جلدی کیجئے، سوچئے اور مشورہ کر کے جواب دیجئے۔
ٹائم کم ہے آپ کے پاس، مائک دیجیے، جلدی کریں۔ تو ٹیم بی بھی جواب نہیں دے پا رہی، آپ جواب دیں گے؟ ان کو مائک دے دیں بھائی۔ آپ بتائیں گے ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ نے چاہا۔ اگر اللہ نے چاہا، وہ مطلب ہوتا ہے انشاء اللہ کا۔ ماشاء اللہ کا مطلب قریب قریب ہے، اور وہ مطلب ہے، ہم سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں بچوں، تو آج ہم سیکھیں گے کہ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اور جو بچے ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں بچوں، آپ بھی نوٹ کریں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے بچوں؟ اس کا مطلب ہے جو اللہ پاک چاہے۔ تو مل کے بتائیں کیا مطلب ہے اس کا؟ میں کہوں گا ماشاء اللہ، آپ اس کی میننگ کہیں گے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، اگر اللہ پاک نے چاہا، انشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ۔ آج ہم نے 2 باتیں سیکھی ہیں ابھی، اور اب باری ہے سوال نمبر 2۔ بتائیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اذان دی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اذان دی ہے؟ سوچیں، مشورہ کریں، جی گیس کریں۔ اگر جواب صحیح ہوگا نمبر مل جائیں گے، غلط ہوا تو سیکھ لیں گے۔ دیکھیں جواب دیں گے تو ہو سکتا ہے جواب صحیح بھی ہو جائے۔ جی کوئی جواب دے گا آپ میں سے، ٹیم اے میں سے؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا۔ چلیں یہاں سے کون جواب دے گا؟ آپ دیں گے؟ چلو ان کو مائک دے دیں۔ ایک بار۔ ایک بار انہوں نے جواب دیا ہے، لیکن اگر جواب صحیح بھی ہوا تو ان کو تو اس کے نمبر نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ سوال ہے ٹیم اے سے، اور جواب غلط بھی ہو گیا تو آپ کے کوئی نمبر مائنس بھی نہیں ہوں گے۔ آپ نے کہا ایک بار۔ سوال کیا تھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اذان دی ہے؟ انہوں نے کہا ایک بار۔ ان کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ اب اگر آپ جواب دیں گے تو آپ کو پوائنٹس مل جائیں گے۔ جی سوال ہے اس پھل کا نام بتائیے جس میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے۔ مطلب اس پھل میں دانے ہوتے ہیں، اتنا تو کلیئر ہو گیا کہ اس میں دانے ہوتے ہیں۔ چلیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ جواب دے دیں۔ جی ان کو مائک دے دیں بھائی۔ انار۔ انار، انہوں نے کہا انار، اور ان کا جواب درست ہے۔ یعنی انار کے اندر جو دانے ہوتے ہیں ان میں سے ایک دانہ کون سا ہوتا ہے؟ جنتی ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ انار کھاتے ہیں آپ سب؟ کون کون انار کھاتا ہے؟ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ جی چلیں اب باری ہے ٹیم اے کی۔ چلیں بتائیں قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کا نام بتائیے۔ سب سے پہلی سورت قرآن پاک میں کون سی آتی ہے؟ سوچیں سوچیں، جلدی کریں، جواب دیجئے۔ ہاتھ اٹھا لیا ماشاءاللہ، ان کو مائک دے دیں بھائی۔ ٹیم اے بالکل پیچھے نہیں ہے، ماشاءاللہ جواب دینے کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ جی سورہ فاتحہ۔ انہوں نے کہا ہے سورۃ الفاتحہ۔ کون کون کہہ رہا ہے ان کا جواب درست ہے؟ اب ہاتھ اٹھے ہیں اور ان کا جواب درست ہے۔ بھائی آپ جو قرآن پاک کھولتے ہیں تو جو پہلی سورت آتی ہے وہ کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور وہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ چلیں اب باری ہے ٹیم بی کی۔ سوال ہے آپ سے قرآن پاک کی کس سورت کو رات کے وقت پڑھنے سے 70,000 فرشتے صبح تک استغفار کرتے ہیں؟ جی مشکل سوال ہو گیا ہے۔ جی ہاتھ اٹھا ہے ایک کا، 2 کے ہاتھ اٹھ چکے ہیں۔ مائک کہاں ہے؟ سورہ ملک۔ سورہ ملک۔ چلیں آپ ان کو مائک دیں، آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ کا جواب ہوتا تو؟ سورہ ملک۔ سورہ ملک۔ دونوں نے کہا ہے سورہ ملک،
اور دونوں کا جواب صحیح نہیں ہے۔ آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان کو مائک دے دو بھائی، دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین، اور آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی وہ سورت جس کو رات کے وقت پڑھنے سے 70,000 فرشتے صبح تک استغفار پڑھتے ہیں، وہ سورت ہے سورۃ الدخان۔ وہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ الدخان۔ چلیں اب باری ہے ٹیم اے کی۔ بتائیے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی، بادشاہت دی تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے کس چیز کی آواز سن لی تھی؟ ارے ماشاء اللہ، یہاں بھی ہاتھ اٹھے ہیں بھائی، آپ بھی انتظار کریں ٹیم بی والوں۔ جی چلو آپ جواب دیں۔ چونٹی کی۔ چونٹی کی، انہوں نے کہا چونٹی کی، ان کا جواب درست ہے۔ یعنی یہ اللہ پاک کے نبی کا معجزہ تھا۔ چونٹی کتنی سی ہوتی ہے؟ کتنی سی؟ آپ کو آواز آتی ہے؟ باتیں بھی کرتی ہیں یہ آپس میں، لیکن اللہ کے نبی کہاں تھے؟ 3 میل دور تھے، اتنا دور تھے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی تھی، یہ پاور دی تھی کہ اتنے دور سے بھی آپ نے اتنی سی چونٹی، اتنا سا جانور ہے، اس کی آواز بھی آپ نے سن لی تھی۔ یعنی جو اللہ کے نبی ہوتے نا بچوں، وہ ہم جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ پاور دی ہوتی ہے، بہت زیادہ اللہ نے ان پر انعامات فرمائے ہوتے ہیں۔ چلیں اب باری ہے ٹیم بی کی۔ جواب ٹیم اے کا درست ہو چکا ہے، ماشاءاللہ اب آگے ہو رہے ہیں ٹیم اے والے، اور ٹیم بی والوں نے غلطی کی تھی۔ اب آپ کو غلطی نہیں کرنی ہے۔ بتائیے کس دن ناخن کاٹنے سے انسان 10 دن تک بلاؤں سے محفوظ رہے گا؟ سوال آسان ہو گیا ان سے، سب نے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ چلو آپ جواب دو گے؟ جمعہ۔ انہوں نے کہا ہے جمعہ، یعنی جمعے کے دن اگر ناخن کاٹے جائیں تو 10 دن تک بلاؤں سے محفوظ بندہ رہے گا، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ اب باری ہے ٹیم اے کی۔ دیکھیں ٹیم بی کے سب سے چھوٹے بچے نے جواب دیا ہے، اب آپ کو جواب دینا ہے، غلطی نہیں کرنی ہے۔ جی باری ہے، یہ بتائیں کہ وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جس کے ایک حرف تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ وہ کون سی آسمانی کتاب ہے؟ ماشاءاللہ ٹیم اے والوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ چلیں آپ جواب دیتے ہیں بیٹا۔ قرآن مجید۔ قرآن مجید، ان کا جواب درست ہے۔ ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی اگر ہم پڑھیں الف لام میم تو کتنے حرف ہیں اس کے اندر؟ 3۔ تو الف پڑھنے پر، لام پڑھنے پر 10 نیکیاں، میم پڑھنے پر ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 30 ہو گئی۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، اتنے سارے حروف ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد آخر تک، تو ٹائم لگتا ہے کم لیکن نیکیاں ملتی ہیں بہت زیادہ۔ تو ہمیں اپنا ٹائم فضول کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ جی اب باری ہے ٹیم بی کی۔ 5 فرض نمازوں میں فرض رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جب ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں کون کون سی ہیں وہ؟ نمبر 1 سب مل کے بتائیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 عشاء۔ تو جو 5 نمازیں ہیں ان میں جو فرض رکعتوں کی تعداد بنتی ہے وہ کتنی ہے؟ چلیں آپ بتا دیں، مائک دے دیں ان کو بھائی۔ 17 رکعتیں ہوتی ہیں فرض کی۔ انہوں نے کہا کہ جو 5 نمازیں ہیں ان میں جو فرض رکعتوں کی تعداد بنتی ہے وہ ہیں 17۔ ان کا جواب ماشاءاللہ۔ اور یوں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا سوال و جواب، اور اس سے سیگمنٹ کے اندر ہم نے ان بچوں کے ذریعے الحمدللہ بہت ساری باتیں سیکھی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام ہی کلام اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں دو بچے، اور ہم پوچھیں گے ان سے کچھ اشعار، یعنی شعر کا جو پہلا مصرع ہوتا ہے، جو پہلی لائن ہوتی ہے، وہ میں ان سے پوچھوں گا اور ان کو دوسری لائن مکمل کرنی ہوگی۔ تو وہ دو بچے کون سے ہمارے ساتھ، آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ آپ کا نام بیٹا؟ حسن رضا اتاری۔ حسن رضا اتاری۔ اور آپ کا نام؟ حسان رضا اتاری۔ حسان رضا اتاری۔ یہاں ہیں حسن رضا اتاری اور یہاں ہیں، یعنی ان کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے، ان کے نام کا پہلا حرف ہاں، دوسرا حرف سین، ان کا بھی سین۔ تو نام میں اچھا حسان میں ایک اور حرف میچ ہو رہا ہے اور حسن میں بھی نون۔ تو ماشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ اشعار میں کتنا میچ ہوتے ہیں، یعنی مقابلہ کون جیتتا ہے، حسان بھائی جیتتے ہیں یا حسن بھائی جیتتے ہیں۔ جی ریڈی ہیں آپ سب؟ تو شروع کرتے ہیں سیگمنٹ، اور پہلا شعر ہم پوچھتے ہیں حسن بھائی سے۔ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندے پر تو ہر بدکار بندے دم میں نیکیوں کار ہو جائیں۔ تھوڑی سی غلطی کی ہے لیکن جواب ان کا درست مان لیتے ہیں، اور صحیح جواب ہے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے۔ ماشاء اللہ۔ جی اب باری ہے حسان بھائی کی۔ حشر میں تم میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، ہو گناہوں پہ پشیمان مدینے والے۔ ہو، کیا پڑھ رہے ہیں اب؟ ہو۔ یہاں بھی تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے حسن بھائی کا شعر درست مانا ہے تو حسان بھائی کا شعر بھی درست مان لیتے ہیں، اور صحیح شعر ہے ہوں گناہوں پہ پشیماں۔ ہوں، صحیح لفظ کیا ہے؟ ہوں، ہو نہیں، ہوں گناہوں پر پشیماں مدینے والے۔ ماشاء اللہ، سب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ جی اب باری ہے حسن بھائی کی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جواب درست ہے۔ باری ہے حسان بھائی کی۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ باری ہے حسن بھائی کی۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے حسان بھائی کی۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5 4 سب مل کے 2 اور 1۔ جواب نہیں دے پائے۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب باری ہے حسن بھائی کی۔ حسن بھائی اگر جواب غلط ہو گیا تو پھر مقابلہ برابر ہو جائے گا، اور جواب صحیح دے دیا تو آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ جی فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جواب درست ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ اے نجم نہ جاؤں اطرا رسول اللہ کی، دوبارہ۔ اے نجم نہ جاؤں اطرا رسول اللہ کی۔ غلطی کر رہے ہیں حسان بھائی۔ آپ سنائیں گے حسن بھائی یہ شعر؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ نعت خواہ سنائیں گے؟ چلیں مائک ان کو دیں۔ نعت خواہ سنائیں گے کہ اگلا مصرع کیا ہے۔ جی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ
اللہ نجم ہے اور ناؤ ہے عطر رسول اللہ کی. اور حسان بھائی سے پھر غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں. اب باری ہے حسن بھائی کی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جگ تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. جواب درست ہے حسن بھائی کا. اور آخری شعر ہے حسان بھائی آپ سے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. حسان بھائی جی سوچیں. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں. 5 4 3 2 1. چلیں کون سنائے گا آپ میں سے؟ کسی کو یاد ہے نعت خواں؟ نہیں؟ چلیں میں سناتا ہوں. اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. تو یوں پیارے بچوں اس سیگمنٹ کے اندر ہم نے ماشاءاللہ حسن بھائی سے اور حسان بھائی سے اشعار سنے ہیں. اور اس سیگمنٹ کے جو ونر ہیں وہ ہمارے حسن بھائی ہیں. لیکن ماشاءاللہ حسان بھائی نے اچھی کوشش کی ہے. اور اشعار یاد کرنا کوئی عام بات تھوڑی ہے. دیکھیں آپ میں سے کئیوں کو ایک بھی شعر نہیں آتا ہوگا ہے نا. تو حسان بھائی کو ماشاءاللہ اشعار یاد بھی ہیں. تو بعض شعر کے جواب نہیں دے پائے لیکن ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے. اور ان کے ذریعے ہم نے الحمدللہ کچھ نعت کے اشعار سنے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت آخر تک پہنچا. اور الحمدللہ آج بھی ہم نے اس پروگرام کے ذریعے بہت پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے. کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا